اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں نے میجر محمد اکرم صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میجر صاحب کو اس وقت ایسٹ پاکستان میں فوجی خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا جب بنگلہ دیش مشرقی پاکستان، جسے اس وقت کہا جاتا تھا، پاکستان کا حصہ تھا۔ ان کے پاس اس دور کی بہت سی تلخ کہنا چاہیے، شیریں شاید کوئی یاد نہ ہو، بہت سی تلخ یادیں ہیں۔ وہ یادیں میجر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ جب 25 مارچ کا دن آیا 1971 کا، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کس قسم کی ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑی۔ اب ہم میجر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس کے بعد آپ کمیلا ہی رہے یا کمیلا سے آپ کی شفٹنگ کسی اور جگہ ہوئی؟ وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 25 اور 26 مارچ کی رات کو ہمیں چٹاگانگ پہنچنے کا حکم ملا، تو وہ راستے میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دی گئیں، کچھ اینٹوں سے، کوئی درخت گرا کر۔ وہاں سڑکیں یہاں جیسی نہیں تھی، ایک تو سڑکیں چھوٹی تھیں جی، اور دوسرے مانسون اور ویسے بھی ڈیلٹا ریجن ہونے کی وجہ سے وہ دوسری سطح سے اوپر اونچی ہوتی تھی سڑکیں زمین سے ذرا اونچی ہوتی تھی، تنگ تھی، تو وہ ارد گرد کبھی پانی کبھی کچھ، تو سائڈ سے بھی وہ رکاوٹ عبور نہیں کر سکتے تھے، وہ رکاوٹ کو ہٹا کے ہی آگے بڑھنا پڑتا تھا۔ تو بہت وقت ضائع ہو گیا، شام تک مشکل سے ہم چٹاگانگ اور کمیلا اور چٹاگانگ کے درمیان ایک بڑا مشہور شہر ہے فینی، وہاں پہنچے۔ یہ کیا نام بتایا؟ فینی ایک دریا بھی ہے، وہ شاید اس کو دریا فینی کہتے ہیں یا دریا کا نام شہر کی وجہ سے ہے، یہ مجھے اس وقت خیال نہیں آیا کبھی، لیکن ریور فینی بھی تھا، اس کے کنارے پہ یہ شہر تھا۔ شام جب ہوگی تو جو میرے ساتھ تھے، میری یونٹ جو بھی اس وقت میرے انڈر کمانڈ تھی، میں سینئر موسٹ تھا اس وقت جی، تو آگے اس پل پہ، اس دریا پہ ایک پل تھا جو پری پارٹیشن بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت۔ وہ اس کے جو سائڈ گارڈرز تھے وہ تھے تو سٹیل کے، لوہے کے جی، لیکن جو اس کے سپینز تھے پل کے، وہ بنیادی طور پر لکڑی کے پلینکس تھے اور اوپر تارکول بچھایا ہوا تھا۔ تو جب اس کے قریب پہنچے تو وہ اس پل کو آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ اچھا، آگ بنگالیز نے؟ ہاں، انہوں نے لگائی تھی کہ یہاں سے کوئی کراس ہی نہ یوز نہ کر سکے جی۔ تو میں نے وہاں شام تھی تو مجھے لگا کہ ریزرو پیٹرول کی گاڑی بھی ہوتی ہے، اس وقت گاڑیاں ڈیزل کی کم ہی تھیں، ساری پیٹرول کی تھیں جی، تو مجھے لگا اگر ایسی آگ میں سے گزرے تو خطرہ ہے کہ گاڑیوں کو آگ نہ لگ جائے۔ تو وہاں میں نے سوچا کہ چلیں رات کو کیمپ کٹ لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں آگ بجھانے کی۔ لیکن جب ہم پل کے قریب پہنچے، کچھ بالٹیاں لے کے دریا سے پانی، تو وہ میں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا پانی سے یہ آگ بجھانا تو ایسے ہی جیسے کوئی چڑیا چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے، کیونکہ آگ بہت تھی اور ہمارے وسائل تھے آگ بجھانے کے لیے جی۔ تو بس اسی گم گم میں تھے کہ کیمپ لگاتے ہیں، صبح دیکھیں گے۔ تو میں نے ابھی تھوڑا کیمپ لگا ہی رہے تھے تو وائرلیس پہ پیغام آیا چٹاگانگ سے کہ جیسے بھی ممکن ہو جلد سے جلد پہنچیں، کیونکہ میں آرٹلری یونٹ میں تھا اور ان کو آرٹلری فائر کی ضرورت تھی جی۔ تو وہاں ایک فرنٹی فورس کی 24 بٹالین تھی، تو ان کے کرنل شاہپور تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی وہ اسی میں سیول وار میں شہید ہو گئے ہیں، تو ہم
चिटागांग के बाहर एक सैनिटोरियम था कुमीरा, थोड़ा ऊंचाई पे था, पहाड़ी छोटी पे। तो वहाँ पे वो मासूर तो नहीं थे, लेकिन वहाँ वो इकट्ठे थे, वो बटालियन। ठीक। आगे बढ़ना मुश्किल पा रहे थे। तो जब मुझे वो पैगाम आया तो उस वक्त एक था, जज्बा था, कमिटमेंट थी। वो तो खैर अभी भी है अगर मौका पड़े तो, लेकिन ऐसा खुदा ने फिर पनाही मांगना चाहिए। अल्लाह ताला माफ कर। वो मैंने तैयार हो गया वहाँ से जी। तो जो मेरे साथ थे सूबेदार साहब वो कहने लगे कि सर आग लग जाएगी, बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा भाई जो मर्जी हो, आग वो कुछ हो, मुझे पहुंचना है। ठीक। तो गाड़ी अपनी कॉन्वॉय लाइन अप कर ली। तो मैंने कहा इसकी स्पीड मैं सबसे आगे चलूंगा और मैं उसी स्पीड पे आपने फॉलो करना है, ठीक, रुकना नहीं है। तो आप यकीन करें कि लगता था वो पुल के दोनों साइड से शोले लपक रहे हैं और किसी फिल्म का सीन लगा। हाँ, जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म हो। जी। तो हम आग के उस दोनों शोलों के दरमियान में से गुजर रहे हैं। मतलब ये आपने आग का दरिया अबूर किया ना? मैं नहीं कह सकता, लेकिन दोनों तरफ से शोलों की लपक जो है वो बार बार हमें छूती भी थी, हमारी तरफ आ भी नहीं। लेकिन मैंने ठान ली थी कि मुझे पहुंचना है। जी। तो वो सूबेदार साहब ने थोड़ा मुझे कॉशन करने की कोशिश की या डराने की। तो मैंने उन्हें उस वक्त मैंने कहा ना, थोड़ा जज्बा था, कमिटमेंट थी। तो मैंने कहा कि जल जाना मंजूर है लेकिन मुझे इससे गुजरना है। ठीक। तो आप यकीन करें कि वो कॉन्वॉय गुजर गया। जो आखिर में एक छोटा सा वाटर ट्रेला होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि वो एक डब्बा सा जा रहा होता है। तो वो उसके 2 टायर सड़क पर पहुंचे तो 2 अभी वो ब्रिज पर ही थे और ब्रिज कोलैप्स हो गया। ओहो, अच्छा। और उसके बाद जंग खत्म होने तक वो ब्रिज रिपेयर नहीं हो सका। लेकिन वो तो पानी वाले टैंक वो निकल गया आगे, वो अच्छा, निकल गया क्योंकि 2 टायर ही पीछे 2 आगे जा चुके थे, वो झटके से आगे चढ़ गए सड़क पर। ठीक। लेकिन अब मैं कभी सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अभी मुझे दोबारा करना पड़े तो मैं नहीं शायद करूँ। मैं साहब आप रात को या सुबह किसी वक्त, मुझे मालूम नहीं कितना सफर था, चिटागांग पहुंच गए जी। उसके बाद फिर बताएं क्या हुआ? वो क्योंकि शाम ही थी तो दूसरे दिन रास्ते में भी बहुत पैगाम आया कि जल्दी पहुंचो। तो क्योंकि रुकावटें थी जी, उनको सड़क से पहले उठाना पड़ता था, फिर आगे बढ़ना पड़ता था। तो बहुत इतनी रुकावटें थी कि वहाँ चिटागांग जहाँ मैंने उनको ज्वाइन किया, पहुँचते पहुँचते तकरीबन बाद दोपहर 3-4 बज गए थे। मुझे याद है एक बार आप बता रहे थे कि जब आप इस सफर पे चले, यानी पुल आपने क्रॉस किया, तो कोई बंगाली लड़के थे जो आपको मिले। वो रास्ते में एक कार मिली तो मैंने तो यंग थे तो मैंने वैसे ही, मुझे आप सिक्स सेंस कह लें या जस्ट रैंडम एक्शन जी, तो मैंने कहा कि जरा रोकें कार, ये कहाँ जा रही, क्योंकि सड़क पर और कोई गाड़ी, कोई बंदा बशर नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ये इस संसान एनवायरमेंट्स में कहाँ जा रहे होंगे, चेक करें, पकड़ें। वो कार को जब रोका, डिक्की खोली तो वो उनके पास असला भी था और डिक्की रोटियों से और दूसरे खाने की भरी हुई थी। अच्छा। तो वक्ती तौर पे मैं कोई तफ्तीशी तो था नहीं, उनसे पूछा कि ये कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो आप। तो फिर उन्होंने डर के मारे बताया कि जी फलां जगह हमारे लोग हैं जो लड़ रहे हैं, उनके लिए हम रोटी लेके जा रहे हैं। ठीक। लेकिन फिर मैंने उनको जाने नहीं दिया, मैंने अपने बंदे साथ ही मैंने कहा जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ उनके हवाले करेंगे। ठीक। तो वहाँ एक मेजर यामीन खोखर थे, 24 FF के 2IC या कंपनी कमांडर, मुझे पूरा याद नहीं रहा, ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं वो। तो मैंने जाके उनके वही डील कर रहे थे, उनके हवाले कर दिया मैंने। ठीक। हाँ जी। तो फिर आगे क्या हुआ? वो बच्चों का कुछ पता चला? आगे फिर उसके बाद एक जंगी कैफियत शुरू होगी। पहले तो चिटागांग शहर में बड़े छोटी छोटी जगहों पर मुकाबला उनके साथ, मुक्ति बाहिनीज के साथ शहर को क्लियर करना पड़ा। वहाँ पे थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना पड़ा। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी, शहादत पाई।
وہ بھی اپنے آپ کو شہید کہتے تھے، ہم بھی کہتے تھے. اب تاریخ کسی دن فیصلہ کرے گی کہ وہ جو کرنل صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو چٹاگانگ میں شہید کر دیا گیا تھا، شاہپور خان، تو اس کے بعد کوئی خاص ہماری پاکستان آرمی کی طرف سے کوئی ری ایکشن ظاہر کیا گیا؟ اس کے بعد تو پھر شہر میں جگہ جگہ لڑائی بھی ہوئی، اور کچھ وہاں ایک تو سینٹر تھا ایسٹ پاکستان رائفلز کا، اور وہاں پہ جو تھے وہ کچھ سامان لے کے چلے گئے. یہ ایک ایسا موقع ہوا کہ جس میں ہماری جو اپنے ہی فوج کے افسر تھے، بنگالی افسر، اور ایسٹ بنگال ریجمنٹ کی یونٹس جو تھیں، ایسٹ پاکستان رائفلز کے، اور چٹاگانگ ٹریننگ سینٹر تھا ایسٹ بنگال ریجمنٹ کا، اس کو ایسٹ بنگال ریجمنٹ کہتے تھے. تو وہ سارے لوگ اسلحہ لے کے، اسلحے کے کوت سے، وہ بھی مکتی بانی کے ساتھ چلے گئے. تو وہاں ایک کرنل افضل جنجوا تھے 8 ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے. تو وہ جب ہم کلیئر کرتے کرتے، مجھے ابھی تک یاد ہے، بریگیڈ میجر تھے میجر سلطان، بعد میں نے سنا وہ بھی بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے. تو میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، تو ایک ریلوے کراسنگ آتی تھی اس سے پہلے کہ ہم چٹاگانگ چھاونی کے اندر داخل ہوں. جی. تو بالکل عین ریلوے کراسنگ پہ جب ہم پہنچے تو کرنل جنجوا کی لاش پڑی ہوئی تھی. اچھا. اس کو انہوں نے قتل کے شہید کر دیا. تو مجھے ابھی تک یاد ہے میجر سلطان کہنے لگے کہ یہ کس قدر گھٹیا لوگ ہیں، کم از کم ان کو کور ہی کر دیتے، مارنے تھا. تو وہ لاش جیسے آپ کہہ سکتے ہیں بغور و کفن جیسے کہتے ہیں. میں صاحب یہ باتیں یقیناً بہت تفصیل طلب ہیں اور بڑا وقت چاہیے ان سب باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے. افسوسناک ہیں لیکن تاریخ کا حصہ ہیں. آپ نے پچھلی ویڈیو جب ہم ریکارڈ کر رہے تھے تو تریدیو رائے کا ذکر کیا تھا. جی. آپ نے چٹاگانگ ہل ٹریکٹ کا بھی ذکر کیا تھا. تو اور کسی معروف بنگالی رہنما کے ساتھ آپ کی ملاقات اگر کوئی میں ہوئی ہو؟ جب چٹاگانگ ہم گئے تو ایک دن میں گزر رہا تھا تو بڑے خوبصورت گھر تھے وہاں. چٹاگانگ بہت خوبصورت شہر تھا جی. اور جو خاص کر پہاڑیوں کے اوپر تھے. تو جو تختی لگی ہوتی ہے نام کی، تو مجھے وہ پڑھا میں نے، فضل قادر چودھری صاحب. اچھا. تو وہ سپیکر تھے ہمارے قومی اسمبلی کے اس سے پہلے. تو مجھے بڑا ہوا کہ میں نے کہا اتنا بڑا نام ہے، موت بیر اور پاکستان کا بہت بڑی شخصیت ہیں، تو میں ان کی خیریت پتہ کر. اچھا. تو جب میں نے جا کے بیل دی تو ایک ان کا پرسنل سرونٹ جو ہے وہ آیا. تو جو ہے اس نے مجھے دیکھا بھاگ کر اندر چلا گیا. آپ یونیفارم میں ہوں گے؟ میں یونیفارم میں تھا، بلکہ اوپر وہ تمام اسلحے سے لیس اور ادھر گرنیڈ شنیڈ بھی لگے ہوئے، ٹھیک، اور اوپر لوہے کا ٹاپ پہنا ہوا جیسے فوجی ہوتے ہیں جنگ میں. تو خیر میں کھڑا رہا تو تھوڑی دیر میں پھر آیا. تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ جی میرا نام کیپٹن اکرم ہے اور میں چودھری صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. وہ پھر بھاگتا ہوا گیا، سارے کام بھاگ کے ہی کر رہا تھا. تو وہ پھر آیا بڑی تیزی سے کہ وہ چودھری صاحب پوچھتے ہیں جی کیوں ملنے چاہتے ہیں؟ ٹھیک. وہ اپنی جگہ خوف زدہ تھے کہ اس ابتری کے دور میں یہ کہ بلاوا آن پڑی ہے. تو میں نے کہا کہ انہیں میری طرف سے عرض کریں کہ میں انہیں سلام کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ مجھے فوج میں سلام یہ سول میں ہے، ظاہر ہے اجازت بھی نہیں ہوگی. تو فوج میں ہمیں نہیں پتا تھا سلام بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے کہہ دیا جی میں سلام کرتا ہوں. ٹھیک. خیر انہوں نے بلا لیا مجھے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے. تھوڑی دیر بعد آئے، بڑا وہ تھے مضبوط جسم کے اور قاداور شخصیت تھے. فربا تھے. ہاں فربا تھے، قاداور شخصیت تھے. تو وہ میں نے جو نوٹ کیا ریلی کہ وہ بڑے سہمے سہمے آئے. مطلب میں ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو جب داخل آئے تو جیسے کوئی ڈرا ہوا شخص آتا ہے. تو میں حیران بھی ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت اور قاداور شخصیت.
تو وہ تھوڑے سے خوف زدہ تھے. تو بیٹھ کے تو پھر جیسے اونٹ بھی خوش ہوں تو مجھے بڑا انہوں نے مشکل سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ خیریت سے آئے؟ خیریت سے آئے. تو میں نے اپنا کیا تعارف کراتا کہ میں کون ہوں. آئی واز نتھنگ بفور. جی یو رائٹ. تو میں نے اپنے بزرگوں کا حوالہ دیا. میں نے کہا جی میں ان کا یہ لگتا ہوں اور میں نے آپ کا نام پڑھا تو میں کیونکہ حالات آج کل ہیں تو میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں اس لیے آیا کہ سر اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہماری یونٹ اس وقت چٹاگانگ اسٹیڈیم کے اندر ہے ٹھیک اور سرکل لاؤٹ کے قریب. تو پلیز میرے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ضروری کسی بھی کام کی ضرورت ہو یا تو ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں. خیر وہ تھوڑی دیر خوش بھی ہوئے اور اس کے بعد انہیں اس کو بلایا نوکر کو چائے لاؤ فلاں لاؤ پھر ریلیکس ہو گئے. ٹھیک. اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ ان کے ساتھ کیسے گفتگو کو جاری رکھوں. وہ کہاں ان کا مقام اور میں کپتان نہ ہی مجھے ان معاملات کا پتہ تھا اس وقت. تو چند دن پہلے میں نے ایک خبر پڑھی کہ فضل قادر چودھری مغربی پاکستان کے لیڈروں سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور وہ پاکستان مشرقی پاکستان کے حالات سے ان کی آگاہی کرائیں گے. ٹھیک. تو وہ خبر اچانک میرے ذہن میں آئی. تو میں نے پوچھا سر آپ مغربی پاکستان گئے تھے اور وہاں جن سیاسی لیڈروں سے آپ نے یہاں کے حالات ڈسکس کیے تو ان کا کیا رد عمل تھا, کیا رسپانس کیا تھا آپ کی اس وزٹ کا؟ یہ داؤد صاحب بڑی مزیدار بات ہے اور مجھے ابھی تک بھولتی نہیں ہے. تو وہ بولتے ہی ایسے تھے تو مجھے کہنے لگے برخوردار کیا بتاؤں. افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ وہاں کے سیاستدانوں کو سمجھ ہی نہیں کہ ملک ٹوٹ رہا ہے. بالکل. تو میں سب سے ملا اور انہوں نے کہا کہ آپس کا اختلاف اس وقت چھوڑو اور کسی طرح اس ملک کو بچاؤ. تو آپ یقین کریں تو میں نے کہا سر کہ آپ کو اپنے اس مقصد میں کوئی کامیابی ہوئی؟ تو انہوں نے انتہائی افسوس سے کہا کہ نہیں ہوئی. بڑی دردمندانہ اپیل تھی ان کی. تو کاش ہمارے لوگوں نے ان کی بات سنی وہ ہوتی. کہنے لگے کہ مجھے افسوس زیادہ اس بات کا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ویورز یہاں میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. ابھی میجر صاحب نے ذکر کیا کہ میں نے اپنے بزرگان کا حوالہ دیا چودھری فضل القادر چودھری صاحب سے ملاقات کے دوران. تو جن بزرگان کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ چودھری فضل الہی تھے جو پاکستان کے صدر رہے ہیں اور میجر صاحب کے سگے چچا تھے. میں صاحب آپ سے باتیں بہت اور چاہتا ہے جی کرنے کو. آپ چونکہ بعد میں انڈیا کی قید میں بھی چلے گئے, وہاں بھی آپ نے 2-3 سال یا جتنا بھی عرصہ گزارا اس کے واقعات بھی سننا چاہتے ہیں. یہ ایسٹ پاکستان میں جو خون خرابہ ہوا اس کی بھی کچھ تفصیل مزید سننا چاہتے ہیں, لیکن ابھی چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو اس لیے اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے آپ کی قید کے حالات اور پھر کسی وقت جو پولیس میں آپ کا وقت گزرا 25-30 سال اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے اونچے عہدے تک بھی پہنچایا, اس کے کچھ تجربات اور واقعات بھی آپ کے ساتھ ضرور ہم چاہیں گے کہ شیئر کریں آپ لوگوں کے ساتھ. بالکل. بڑا تو ختم کرنے سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ جو اس وقت ہمارے نوجوان ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں, کئی دن کو تو یہ بھی نہیں اب یاد رہا کہ مشرقی پاکستان بھی کبھی ہوتا تھا, بلکہ اکثر لوگوں کو نہیں یاد. اور یہ بڑا اچھا دن چنا آپ نے کیونکہ چند دن کے بعد 16 دسمبر آ رہی ہے جی. اور میرا تو دل کرتا ہے ہر 16 دسمبر کو یاد کیا جائے, لیکن ظاہر ہے لوگ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. چلے خدا خیر کرے جی. میں صاحب آپ سے پھر بھی ملاقات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ, بہت مہربانی, آپ تشریف لائے, وقت دیا آپ نے.